اسے کہتے ہیں دایاں دکھا کر بایاں مارنا۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی پیشی پر ان کو رہا کر دیا جائے گا اور وہ بیرون ملک چلے جائیں گے، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر بحث کے لیے خود نواز شریف کے وکیل نے 3 ماہ کی میعاد مقرر کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نہ رعایت چاہتے ہیں، نہ ریلیف چاہتے ہیں، نہ ڈیل کی ضرورت سمجھتے ہیں اور نہ جیل سے فوری طور پر باہر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ میرٹ پر انصاف کے متلاشی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی تو وکیل خواجہ حارث نے جج ویڈیو سکینڈل یعنی جج ویڈیو کیس کا معاملہ ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اترکیانی نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دینے کی درخواست کی، جبکہ نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف کی سزا بڑھانے کی درخواست کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جج ارشد ملک کا بیان حلفی اور وضاحتی بیان ہمیں فراہم نہیں کیا گیا۔ جج ارشد ملک کے حوالے سے مصدقہ دستاویزات فراہم کی جائیں۔ میڈیا پر ساری دستاویزات لیک ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جج ارشد ملک کے بیان حلفی اور پریس ریلیز کا اثر کیا ہے ابھی کچھ نہیں کہتے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو پہلے ہی کافی کچھ بتا دیا ہے کہ اس معاملے پر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جسٹس محسن اترکیانی نے کہا کہ اپیل کے لیے کتنا وقت لینا چاہتے ہیں، ٹائم فریم دیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ 3 ماہ لگیں گے اپیل پر بحث کرنے میں۔ جج ارشد ملک کیس میں سپریم کورٹ نے ہمیں سنا نہیں، اس کیس میں ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے تو 2 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ عدالت نے جج کے بیان حلفی اور وضاحتی بیان کی کاپی نواز شریف کے وکلاء اور نیب پروسیکیوٹر کو مہیا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل سامنے آنے کے بعد یہ پہلی سماعت ہے جس میں نواز شریف کے اپیل کے ساتھ جج ارشد ملک کا بیان حلفی اور وضاحتی بیان بھی منسلک کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے کیس کی سماعت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف مزید 3 ماہ جیل میں گزاریں گے اور ان کے وکیل عدالت سے میرٹ پر انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نواز شریف کے وکیل صرف جج ارشد ملک کی ویڈیو کو جواز بنا کر انہیں عدالت سے رہا کرانے کی بجائے ٹھوس دلائل پر اپنے موکل کی سزا ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث کی جانب سے کیس کو 2 ہفتے التوا میں ڈالنے کے بعد نواز شریف کے چاہنے والوں میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ نواز شریف پہلی پیشی پر ہی رہا ہو جائیں گے۔ نواز شریف کے وکیل کیس کی اثر نو سماعت کا مطالبہ کریں گے، لیکن خواجہ حارث کی جانب سے التوا کی جب درخواست کی گئی تو نواز شریف کے وکیل پر بہت زبردست تنقید شروع ہو گئی ہے۔ خود لیگی کارکنان اس بات پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خواجہ حارث نے دلائل مکمل کرنے کے لیے آخر 3 ماہ کا وقت کیوں مانگ لیا۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ خواجہ حارث جج ارشد ملک کے بیان حلفی اور پریس ریلیز میں کیے گئے اعتراف جرم کی بنیاد پر نواز شریف کو فوری طور پر رہا کرنے کی استدعا کریں گے، لیکن اس کے برعکس وہ تفصیلی بحث کے لیے مزید وقت مانگ رہے ہیں۔ تو خواجہ حارث کے قریبی ذرائع کے مطابق خواجہ حارث نے نواز شریف کے اپیل کے لیے تقریباً 5000 صفحات تیار کر رکھے ہیں اور وہ ان پر تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں کیس مضبوط ہے اور میرٹ پر فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ سکتا ہے، جبکہ جانثارہ نے نواز شریف یہی سمجھتے ہیں کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو ہی نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ نواز شریف نے کیس کو میرٹ پر ہی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور فوری آزادی کی بجائے جیل میں رہنے کو ترجیح دی ہے۔ خواجہ حارث کا خیال یہ ہے کہ اگر کیس کو صرف جج ارشد ملک کے مس کنڈکٹ کو بنیاد بنا کر لڑا گیا تو یہ کیس از سر نو ٹرائل کے لیے واپس ماتحت عدالت چلا جائے گا، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دوبارہ سے کیس ری ٹرائل ہو تو بہتر ہے اس کیس کو میرٹ پر اسی عدالت میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کر کے دوبارہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ آج کی سماعت کے بعد آپ کو یہ خبریں سننے کو مل سکتی ہیں
کہ نواز شریف کی ڈیل نہیں ہو سکی۔